مرضی سے جس موضوع پر چاہیں کلام فرمائیں۔ سب کچھ میں اسے صاف کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک مرتبہ برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق پیکر صدق و وفا، مفکر اسلام، مبلغ اسلام، وکیل فکر صوفیہ، فیض یافتہ سیدی حضور ضیاء الامت حضرت علامہ مولانا پروفیسر حیدر علوی صاحب زیدہ شرفہ، جنہوں نے بڑی محبت و محنت کے ساتھ آپ کے لیے یہ خوبصورت ضیاء شریعت کورس کا آغاز فرمایا ہے۔ اس کی تعارف میں قبلہ مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے، یہ ترویج اسلام، اشاعت اسلام اور فہم اسلام کا بڑا خوبصورت ایک سلسلہ جو حضرت نے جس کا آغاز فرمایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا خوبصورت جو ٹائٹل ہے ضیاء شریعت، یہ سیدی و مرشدی سیدی حضور ضیاء الامت نباز عصر، محسن اسلام حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ رب العالمین کی آپ پر جو کرم نوازیاں، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے پناہ عنایتیں، ان کی خیرات سے اپنے تصرفات میں سے جو برکات اور خیرات ہیں، انہی کی ایک یہ سلسلہ ضیاء شریعت کورس بھی ہے۔ اور اس کے لیے قبلہ علامہ صاحب نے بڑے بڑے مذہبی سکالرز، مختلف ڈاکٹر حضرات، مفتیان کرام کا انتخاب فرمایا ہے، اور آپ کی ذرا نوازی کہ اس میں سے سب سے چھوٹا بندہ جس کا نام ہے وہ محمد نوید حمدانی ہے، کہ ان کا بڑا پن ہے کہ بڑوں میں سے ایک چھوٹے کو بھی شامل کر لیا ہے تاکہ ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے بنیادی عقائد کا، بنیادی عقائد۔ ٹائم چونکہ میرے پاس بڑا مختصر ہے، میں بالکل اس کا تھوڑا سا آغاز کر رہا ہوں، اور بنیادی عقائد میں سے پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید۔ اگر آپ تھوڑا سا ساتھ شامل ہو جائیں گے تو بولتے رہیں گے تو ایک کلاس روم والا ماحول مجھے مل جائے گا۔ کیا ہے پہلا بنیادی عقیدہ؟ کیا ہے عقیدہ توحید؟ سب سے پہلے بنیادی عقائد کیا، غلط سے آج کچھ شارٹ سا سمجھ لیں کہ بنیادی عقائد کیا ہیں۔ یہ عقیدہ کی جمع ہے عقائد، اور عقیدہ عقد سے بنا ہے، اور عقد کے معنی ہے گرہ لگانا کسی چیز کو۔ کیا ہے اس کے معنی؟ گرہ لگانا، باندھنا کسی چیز کو۔ اس کا لغوی معنی ہے عقیدے کا کسی چیز کو گرہ لگانا، باندھنا، اور اس کا اصطلاحی معنی بنے گا کہ پختہ اور اٹل نظریات کو عقیدہ کہتے ہیں، پختہ اور اٹل۔ اب یہ جو لفظ اٹل ہے نا، ہم عام فہم گفتگو میں بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، جی میرا اٹل فیصلہ یہی ہے کہ یہ بات ہوگی، یہ نہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا آخری فیصلہ ہے، یہ فیصلہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی کو عقیدہ کہتے ہیں کہ عقیدہ اس آخری فیصلے کو کہتے ہیں کہ یہ بدلنے والا نہیں ہے۔ اور ایک اس کی تعریف یہ ہے کہ عقیدہ ایسا پختہ اور غیر متزلزل یقین ہے جو دل میں راسخ ہو، عمل یا حالات سے متاثر ہونے والا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئیے بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ ایسا غیر متزلزل
یقین ہے جو دل میں اتنا مضبوط اور راسخ ہو چکا ہو، جتنے جیسے حالات بھی آ جائیں اور جیسے نظریات بھی آ جائیں، یہ عقیدہ کسی صورت میں بدلنے والا نہیں ہے، یہ نظریہ کسی صورت میں بدلنے والا نہیں ہے۔ یہ اس کو اپنے دل میں بٹھا لینا، اسی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ میں نے سمجھایا کہ اس کو دل میں کسی چیز پہ بات ڈال کر نا، آپ شاپر میں کوئی چیزیں 4 چیزیں ڈالتے ہیں اور اوپر سے اس کو گرہ لگا دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں۔ آپ کے دل میں خیال یہ ہوتا ہے کہ میں باندھ اس لیے رہا ہوں کہ یہ شاپر سے باہر نکل نہ جائیں۔ اب یہ جو عقیدہ اس کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ۔ اب مثال کے طور پر عقیدہ توحید ہے تو اللہ کی ذات کے بارے میں آپ کے دل میں یہ نظریہ آ گیا ہے، اب آپ نے اپنے دل کے اوپر گرہ لگا دینی ہے۔ ساری کائنات بدل سکتی ہے لیکن اس دل سے یہ نظریہ نکل نہیں سکتا کہ میں اقرار کر رہا ہوں میرا رب واحد ہے، یکتا ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے کہ آپ نے اپنے دل میں بات ڈال کے اس کو پختہ کر دیا ہے، اور یہ چونکہ بنیادی عقائد میں سے بنیادی پہلا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید۔ بلکہ میں اگر یہ کہہ دوں کہ یہ سب سے اہم عقیدہ ہے، اور اسی کے لیے رب کائنات نے سلسلہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی جو شروع کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ہر نبی نے آ کر اپنے اپنے دور نبوت میں سب سے پہلے جس بات کی تعلیم دی ہے، جس عقیدے کی تعلیم دی ہے، وہ عقیدہ توحید ہے۔ اور یہ اتنا مضبوط اور اتنا اہم عقیدہ ہے، معذرت کے ساتھ کہ ایک تو اس کو ہم نے اتنا معمولی سمجھ لیا ہے کہ بہت سارے موضوعات پر بحث ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، اور ہم اس کو تسلی سے سنتے بھی ہیں، لیکن اس کی طرف ہماری توجہات کم ہو گئی ہیں۔ اس کی توجہات کم ہونے کا ایک نقصان یہ ہوگا ہے کہ ایک بہت بڑا گروہ اور بہت بڑا ایک سلسلہ جسے ملحدین کہتے ہیں، وہ ایک کیا ہے، امت کے اندر ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے جس سے لوگ اس عقیدہ توحید سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے ایک اور بزرگ ہیں والی بغداد، جس آپ مشہور نام ہے، اور یقیناً ہر مسجد میں ہر حضور کے غلام کے زبان زد عام ہوتا ہے، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر تیرے دل میں توحید کا بیج نہیں ہے تو تیرے جسم کی زمین پر عبادت کی کبھی فصل اگ نہیں سکتی۔ سمجھ گئے کہ عقیدہ توحید کتنا اہم ٹاپک ہے اور کتنا اہم موضوع ہے، کتنا اہم عقیدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں تمہارے دل میں اگر عقیدہ توحید کا بیج نہیں ہے تو تیرے جسم کی زمین پر کبھی عبادت کی فصل اگ نہیں سکتی۔ اس لیے اس کی اہمیت کو آپ نے سمجھنا ہے۔ عقیدہ توحید، توحید کا معنی ہے ایک ہونا۔ بولیے توحید کا معنی کیا ہے؟ ایک ہونا۔ اب یہ آپ ذہن میں بات بٹھا لیں، ساری کائنات تبدیل ہو سکتی ہے، یہ ہمارا نظریہ نہیں بدل سکتا کہ رب کیا ہے؟ ایک ہے۔ کلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا، اب یہ باتیں میں انشاءاللہ پھر آگے کسی نشست میں بھی وضاحت کر دوں گا، تفصیل کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، چونکہ آج کل میں نے آپ کی تعریف میں، عقیدے کی تعریف میں بتایا کہ ایسا راسخ ہے جو عمل اور حالات سے بدلنے والا نہ ہو، کیونکہ آج کل حالات، عمل اور مختلف جو سکالرز، مختلف یوٹیوبر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ بالخصوص ہماری جو ینگ جنریشن ہے یہ ان کے ذہن الجھ جاتے ہیں۔ تو اس الجھاؤ سے بچنے کے لیے ایک آسان نسخہ کلندر لاہوری نے دیا ہے، حالانکہ آپ سکالر ہیں اور پوری دنیا آپ کو جانتی ہے اور علم کی دنیا میں آپ کا ایک نام ہے، آپ یورپ کنٹری میں ہیں، تو آپ سے کسی نان مسلم نے سوال کیا کہ جناب آپ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے تو آپ سینکڑوں قرآن کی آیات سنا سکتے تھے، حدیث سنا سکتے تھے، اقوال صحابہ، اقوال ائمہ سنا سکتے تھے، لیکن آپ نے ایک آسان مختصر جواب دے کے رہتی دنیا تک رسول اللہ کی امت کے لیے اس عقیدے کی پختگی اور اس ایمان کے بچانے کے لیے ایک آپ نے خوبصورت رستہ کھول لیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے ہمارے پاس دلیل یہ ہے، ہم نے آمنہ کے لال کی زبان سے سنا ہے کہ رب ایک ہے، بس مان لیا ہے رب ایک ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہ ہمارے پاس ایک خوبصورت، یہ ہے گرہ لگانا، ہم نے دل میں بات ڈال دی ہے، حضور نے فرما دیا ہے رب ایک ہے، کل هو اللہ احد، کل یہ اسی طرف اشارہ ہے نا، حضور نے فرما دیا کل، محبوب آپ فرما دیجیے اللہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو مجھے بتائیں جس بات کی گواہی آمنہ کا لال عطا فرمائے اس میں کوئی کمی بیشی رہ سکتی ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے ساری کائنات کا علم ختم ہو سکتا ہے، بدل سکتا ہے، معاملات ہو سکتے ہیں، آمنہ کے لال کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ تبدیل ہو نہیں ہو سکتے۔ بس میں اسی پر بات ختم کر رہا ہوں۔ اس کی 3 پھر آگے اقسام ہیں۔
ایک ہے توحید فی الذات، آپ کے یاد دیکھا اگر لکھ دیں آپ تو زیادہ بہتر ہے. آگے ہے توحید فی الصفات. آگے نمبر 3 ہے صفات کے تقاضوں میں توحید. صفات کے اس کے اور بھی نام ہیں. ایک اس کا نام ہے توحید الوہیت یا توحید فی العبادت. انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اس پر گفتگو کریں گے. آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے میرا رب ہم سب کو ایسی پاکیزہ پروگرام اور پاکیزہ محافل کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اور آپ کو اگلے سارے دنوں میں ہمارا حصہ بننے کی توفیق. بارک اللہ. ابھی جناب آپ نے وضو فرمانا ہے وہ وضو فرمائیں، اور ہماری آج کی نشست کا اختتام ہو رہا ہے. کل انشاءاللہ ہمارے دوست جو بیریا ٹاؤن میں لیکچرار ہیں، غالباً بیریا ٹاؤن کہہ رہا ہوں، بیریا یونیورسٹی میں محترم ڈاکٹر جاوید احمد چشتی صاحب، ان کی بڑی فریش ان کی پی ایچ ڈی بھی ہوئی ہے. پچھلی دفعہ بھی وہ ہمارے یہاں تشریف لائے تھے. انتہائی خدا مست شخصیت ہیں. تو انشاءاللہ کل ان کا خصوصی لیکچر ہوگا اور وہ تشریف لائیں گے وقت نکال کر. آپ احباب خود بھی آئیں، اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لائیں. جیسے قبلہ